درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، کسی کاروباری مشکل کا شکار ہے، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، اور نبی پاک خود فرما رہے ہیں کہ جو پریشانیوں میں ہے اسے چاہیے مجھ پر درود پڑھے، کہ درود جو ہے وہ پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اور یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ۔ آپ کو کبھی فیل ہونا کہ آپ کے اوپر بوجھ ہے، ٹینشن ہے، آپ درود پڑھتے رہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ٹینشن دور ہو رہا ہے، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو انشاءاللہ ریلیکس فیل کریں گے۔ تو برائے کرم اپنی زندگی میں درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ ایک بار مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے، اور اس واقعے سے انشاءاللہ ہم سب کو اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کے کلام کی کیا بات ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں کیسے کیسے واقعات اور کس قدر نصیحتوں، عبرتوں کے ہمارے لیے مدنی پھول ہیں۔ کاش ہم قرآن پڑھنے والے اور اس کو سمجھنے والے بن جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ کریم سے آپ گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور میرے آقا حبیب اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کلام کیا کرتے تھے، مگر میرے آقا کو رب نے معراج کی رات اپنے پاس بلا کر سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار بھی کروا دیا۔ حضرت موسیٰ کی شان بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، کمال کی ہستی ہیں، مگر نبی پاک کی جب بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے التجا پیش کی تھی۔ آپ نے عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، لیکن سبحان اللہ وہاں منع کیا گیا اور نبی پاک کو بلایا جا رہا ہے، جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے، اور جبریل امین پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو رب کی بارگاہ میں بلانے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کی تمنا کی تھی تو کوہ طور پر تجلی نازل کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ ذرا ان دونوں واقعات کو، ایک طرف کوہ طور کا واقعہ، ایک طرف معراج کے واقعے کو نظر میں رکھ کر اب ذرا اس شعر کو سنیے گا، مزید ایمان تازہ ہوگا۔ شاعر لکھتے ہیں قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، what is the difference between طور and معراج؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ ایک طرف حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے جلووں میں گم ہے۔ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو سبحان اللہ، اللہ کریم مجھے اور آپ کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، اور حضرت موسیٰ کی شان کی کیا ہی بات ہے۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ایک بڑی ہی انوکھی پرسنالٹی کے بارے میں جانیں گے۔ شاید بہت سارے ناظرین پہلی بار ان کا نام سنیں گے اور ان کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ وہ ہے حضرت جزعیل رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ کون تھے؟ یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی ہیں، اور فرعون جو کہ سرکش ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کہ فرعون کے یہ چچا زاد بھائی تھے،
और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कलमा पढ़कर वो ईमान ले आए थे। लेकिन फिरौन चूंकि सख्त जालिम था तो हजरत जिज़ईल ने अपना ईमान जो है वो छुपाए रखा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक उनका नाम जिज़ईल था। एक बार फिरौन ने अपने वजीरों मुशीरों का एक इजलास बुलाया और उनसे मशवरा किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिनकी तबलीग दिन ब दिन तरक्की कर रही है, उनके पैरोकार बढ़ रहे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे रोका जाए, कोई तरीका बताओ कि इनको रोका जाए, इसकी तबलीग की राह में रुकावट कैसी डाली जाए। इस एजेंडे के तहत जब सबसे पहले इजलास हुआ, उसमें फिरौन ने जो राय दी उसका जिक्र कुरान में मौजूद है। उस जालिम ने क्या कहा, ज़रूनी अक्तुल मूसा, वो कहता है मुझे छोड़ दो कि मैं मूसा को कत्ल करूं। ऐसा जालिम था, ऐसा सरकश था, उसकी जुर्रत देखिए कि अल्लाह के नबी को कत्ल करने के बारे में उसने साजिश बनाना शुरू कर दी। जरा सोचिए, ये तारीख इंसान का एक ऐसा बदनुमा पहलू है कि बाज़ औक़ात इंसान उसी का बुरा चाहता है जो उसका भला चाह रहा होता है। अपने मोहसिनीन को ही जनाब लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तारीख उठाकर देख लीजिए, जब भी किसी ने हक की आवाज बुलंद की, लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया, नेकी के रास्ते की तरफ बुलाने की कोशिश की, लोग उसी मुबल्लिग के दुश्मन हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ें, 950 साल तक आप अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, जन्नत का रास्ता बताते रहे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का तरीका बताते रहे, तरक्की की राहें दिखाते रहे, मगर उन जालिमों ने एक ना सुनी। 950 साल की तबलीग के बाद फकत 80 लोग आप पर ईमान लाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो सीरत है ना प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है। आफ्टर 950 ईयर्स 80 लोग ईमान लाए। अगर आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ें तो सीखने को क्या मिलता है? कुछ लोग कहते हैं ना यार भलाई का जमाना नहीं है, मैं नेकी का काम नहीं करता, कोई साथ देता ही नहीं है। नहीं जनाब, हमारा काम नेकी की दावत देना है, हमारा काम अल्लाह की तरफ बुलाना है। कोई आए ना आए इसमें हमारा कोई जिसको कहे किरदार नहीं, हमें नेकी की दावत पहुंचाने का सवाब मिल जाएगा। और शैतान तो चाहता ही यही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं आ रही, 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। आज कोई हमारा भाई नेकी की तरफ एक कदम बढ़ाता है, कभी जहन बनता है यार मस्जिद बनाऊं, कभी जहन बनता है किसी को जनाब नेकी की तरफ बुलाऊं, और सामने वाला हौसला तोड़ दे या किसी तरह डिस्करेज कर दे तो बंदा कहता है यार अब मैंने कोई नेकी का काम नहीं करना, कोई साथ तो देता नहीं, कोई जवाब तो देता नहीं, उल्टा दिल तोड़ देते हैं, मुझे क्या पड़ी है नेकी करने की। अरे जनाब, यही तो शैतान चाहता था कि आप छोटी सी दिल आजारी हो और नेकी का काम छोड़ दें। नहीं जनाब, इमाम हुसैन के वाकयात सुने हैं, करबला वालों की बातें सुनी हैं। क्या करबला वालों ने 22,000 के लश्कर के सामने नेकी की दावत छोड़ दी? क्या उन्होंने इस्लाम के काम को छोड़ दिया? क्या उन्होंने दीन पर कंप्रोमाइज कर लिया? सर कटाना गवारा किया, मगर नबी पाक के दीन के परचम को बुलंद कर गए। हमारे असलाफ की सीरत भरी पड़ी है कि उनको डिस्करेज किया गया। खुद प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो मक्की जिंदगी है, यानी नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया तो अब इस्लाम की बात करते ही अपने पराये हो गए, रिश्तेदार दुश्मन हो गए, रास्तों में फूल बिछाने वाले, सादिक और अमीन कहने वाले अब नबी पाक के जानी दुश्मन हो चुके थे। मगर मेरे आका ने हिम्मत ना हारी। लेकिन आज पूरी दुनिया में इस्लाम मौजूद है, ये मेरे आका की कुर्बानियों का सदका, ये सहाबाए किराम की उन कुर्बानियों का सदका है। मगर आज नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले, गुलामाने मुस्तफा कहलाने वाले बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातों पर दिल तोड़ देते हैं। नहीं जनाब, हमने नहीं करनी नेकी का काम। हमने दावत इस्लामी वाले भी मुझे सुन रहे हैं, मदनी काफिले में जाते हैं, कोई दिल तोड़ दे, बयान करने गए किसी ने साथ नहीं दिया, हम कहते नहीं भाई अब नहीं जाएंगे। ऐसा ना किया करो। शैतान चाहता यही था कि तुम किसी तरह नेकी के रास्ते से हट जाओ। तो है प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हिस्ट्री रही है। अगर आप अंबिया की हिस्ट्री पढ़ें, आप सहाबा की हिस्ट्री पढ़ें, औलिया किराम की हिस्ट्री पढ़ें, उनको रेड कारपेट वेलकम नहीं मिला, उनको भी बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ी। अरे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को कौन नहीं जानता, मगर जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे वेलकम नहीं हुआ था, पूरा हिंदुस्तान ही खिलाफ हो गया था, पानी बंद करने की धमकी थी, बैठने नहीं देते थे, मगर ख्वाजा ने बात जारी रखी, हिम्मत ना छोड़ी। अल्लाह ने कैसी बरकत डाल दी कि 90 लाख गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। वक्त आता है, टाइम लगता है, और उसके बाद अल्लाह वो तरक्की देता है, वो राहें खोल देता है कि फिर गैब से मदद आती है। तो नेकी के काम में हमारा काम डटे रहना है, अल्लाह करीम फिर गैब से मदद फरमाता है। तो बहरहाल अब हुआ क्या कि
حضرت موسیٰ علیہ کو اب قتل کرنے کی سازش وہ کر رہے تھے، لیکن اب حضرت موسیٰ سے وہ مقابلہ تو نہیں کر پاتا تھا فرعون. کئی بار ان کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس زبردست دلائل ہوتے تھے، وہ معجزات دکھاتے تھے. تو فرعونی کہتے یہ تو جادو ہے. ایک بار تو فرعون نے کیا کیا، بہت سارے جادوگروں کو جمع کیا کہ یہ لگتا ہے جادو کرتے ہیں، تم ان کا مقابلہ کرو. جادوگر آئے بڑے بڑے، انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں نا شعبدے دکھائے، اپنی رسیاں پھینکی، وہ ساری رسیاں سانپ بن گئی. پورا مصر جمع تھا کہ مصر کے بڑے کمال کے جادوگر جن کے نام ہے دنیا میں، اب وہ اپنے جادو دکھائیں گے. اب جب وہ رسیاں سانپ بنی اور سانپ ادھر ادھر جانے لگے، ہر طرف خوف پھیل گیا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا اور وہ ان تمام سانپوں کو نگل گیا. اور اس معجزے کو دیکھ کر سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، سب نے کلمہ پڑھا اور حضرت موسیٰ کے غلام بن گئے. جادوگر تو مان گئے، مگر فرعون اور اس کے ساتھیوں کے دل پر مہر ایسی تھی کہ وہ اس کو بھی جادو ہی سمجھتے رہے اور حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے، مقابلہ نہیں کر پاتا تھا. آخرکار پلان کیا کہ کسی طرح شہید کر دیا جائے. اچھا، فرعون نے اس سے پہلے بھی بہت کوشش کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری جو ہے نا، اگر اس کو قرآن سے پڑھے نا، ون آف دا ہسٹوریکل ہسٹری، آپ کے بچپن سے ہی واقعات بڑے کمال کے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں یار کوئی کمال کی کہانی سناؤ، کوئی عجیب و غریب واقعہ ہونا چاہیے، انٹرسٹنگ سٹوری سناؤ. پرابلم یہی ہے، نہ ہم نے نبیوں کے واقعات پڑھے، نہ ہم نے قرآن کے واقعات پڑھے. حالانکہ ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات اور ہسٹوریکل ایونٹ ہوئے ہیں کہ اگر آج ہم بیٹھیں اپنے بچوں کو سنائیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے نبیوں کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات ہمیں عطا فرمائے. اب ذرا سنیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے. فرعون نے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے مصر کو گھیر لیا ہے اور سارے قبطیوں کو جلا دیا ہے. قبطی یہ فرعونی تھے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو جو اس کے کاہن تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا علم بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو زوال لے آئے گا، تجھے تباہ و برباد کر دے گا. اب جب فرعون نے یہ تعبیر سنی تو حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. اس ظالم نے کاہنوں کی بات کو مان کر ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا. یعنی جو بچہ پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا. تھوڑے دنوں کے بعد اب اس قوم کے اندر ایک وبا پھیلی اور اس قوم کے بوڑھے لوگ بھی مرنے لگے. اب اس کے وزیروں نے کہا ادھر سے بوڑھے مر رہے ہیں، ادھر سے تم بچے قتل کروا رہے ہو، تھوڑے عرصے بعد تو ہماری تعداد ہی ختم ہو جائے گی، ہماری آگے جا کے خدمت کون کرے گا، ہمارے کام کو آج کون چلائے گا، جوان تو بنیں گے ہی نہیں. جب بچے ہی مار دو گے تو کیسے یہ نسل آگے چلے گی. تو اب اس نے کہا کہ ایسا کرو، 1 سال بچے جو پیدا ہوں ان کو مار دو، اگلے سال جو بچے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو. عجیب و غریب اس کے فیصلے تھے. تو 1 سال جس سال بچوں کو نہیں قتل کرنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ بچ گئے، معاملات سے نکل گئے. اب جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. اب وہ تو اس کے کارندے ڈھونڈتے تھے کہ کدھر بچہ ملے اسے قتل کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بہت چھپایا کہ کسی طرح پتہ نہ چلے. اور اب سبحان اللہ، اللہ کریم نے ان کے دل میں یہ الہام ڈالا، حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں، کہ تم حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ. جب تمہیں یہ خوف ہونا، کیونکہ بچہ روتا بھی ہے، کہ ہمسایوں کو پتہ چل جائے گا، تو پھر کیا کرنا کہ فرعون کو معلوم ہوتے سے پہلے بے خوف و خطر اس بچے کو مصر کے دریائے نیل میں ڈال دینا اور ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا، اس کی جدائی کا غم بھی نہ کرنا، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے. اچھا، یہ پوری بات اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمائی. حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یوحانز، اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہیں. پہلے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے سے گھبرانا نہیں، اس بچے کو پانی میں ڈال دینا، یہ ڈوبے گا نہیں اور فرعون بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ بچہ واپس بھی تمہارے پاس آئے گا اور اس کو رسول بھی بنایا جائے گا. اب ایک ماں ہے، اس کو پتا ہے پورے شہر کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، میرا بچہ کیسے بچ سکتا ہے؟ لیکن اللہ کریم نے
دل میں یہ بات ڈال دی. اور اس بات کو قرآن سورہ قصص میں کتنے پیارے انداز میں بیان فرماتا ہے. میں یہ واقعہ بیان کرتے کرتے تھوڑا سا توجہ یہ بھی دلانا چاہوں گا کہ دیکھو یہ سب رب کے کلام میں موجود ہے. یہ ہمیں پہلے کیوں نہیں پتا, یہ اپنے پہلے کیوں نہیں پڑھا, اور اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو یہ واقعات ہم کیوں نہیں سناتے. سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا, پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے, اور خوف نہ کر اور غم نہ کر. ولا تخافی ولا تحزنی, خوف نہ کر, غم نہ کر, بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. اچھا, اللہ کا وعدہ تھا, اللہ کی نیک بندی تھی. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پہلے تو کچھ دنوں تک دودھ پلایا, آپ کی بہن کے سوا کسی کو بتایا نہیں, لیکن جب کچھ دن کے بعد والدہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق بنایا, نیچے روئی بچھائی, چھوٹا سا بچہ ہے, اس بچے کو اس صندوق میں ڈالا گیا. حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کیا اور اس کے درزیں روغن کیر سے, روغن کے ذریعے اس کی درازیں بھی بند کر دی, اسے دریائے نیل میں بہا دیا. تصور کریں ماں کی کیفیت کیا ہوگی کہ چھوٹے بچے کو اب دریائے نیل کے حوالے کیا جا رہا ہے. یہاں ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے, اللہ والیوں کو اللہ پر بھروسہ کیسا تھا, یقین کیسا تھا. انہیں یقین تھا کہ رب کا وعدہ ہے میرے بچے کو آنچ نہیں آنی. مسئلہ یہ ہے ہم اچھے خاصے گھر میں بیٹھے ہوں, ہم اپنے شاندار گھر میں, پکے گھر میں بیٹھے ہوں, ہمیں پھر بھی ٹینشن رہتی ہے کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, کاروبار کا کیا ہوگا. کئی لوگ ملتے ڈپریشن کے مریض ہو گئے, بڑی ٹینشن میں ہوں. بھائی کیوں ٹینشن ہے, سوچیں بڑی آتی ہیں, پتہ نہیں میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا, اگلے سال کاروبار کا کیا ہوگا. اتنا سوچتے کیوں ہو؟ رب پر بھروسہ کدھر گیا, توکل کدھر گیا؟ ارے اللہ پر بھی بھروسہ کرو, جس رب نے پیدا کیا ہے وہی سنبھالے گا, وہی پالے گا. مجھے بھی پال رہا ہے, میرے بچوں کو بھی پالے گا. ہم یہ جو بے توکل والی باتیں کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اب سنو کیا ہوا. اب وہ صندوق کدھر گیا؟ اللہ کی شان دیکھو, کسی اور جگہ بھی جا سکتا تھا, مگر یہ صندوق کیا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن مریم سے کہا کہ ذرا تم صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہو, دیکھو صندوق جاتا کدھر ہے, بھائی پر نظر رکھو. وہ بہن چلتی رہی, دیکھتی رہی. اب ہوا کیا کہ یہ دریا سے نکل کر ایک بڑی نہر میں چلا گیا صندوق. اور وہ تیرتے 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 وہ نہر کہاں جاتی ہے؟ وہ فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی تھی. حسن اتفاق دیکھیں کہ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہے. نہر میں صندوق دیکھا, غلاموں کو کہا وہ صندوق اٹھا کر لاؤ. جس کے کارندوں سے بچانے کے لیے بچے کو پانی میں ڈالا ہے وہ صندوق اسی ظالم کے ہاتھ میں چلا گیا. اب جیسے ہی صندوق کھولا گیا, ایک چاند سا چہرے والا, ایک نورانی چہرے والا بچہ اس صندوق میں ہے, مسکرا رہا ہے, کھلکھلا رہا ہے. سبحان اللہ, ایسی وجاہت تھی, آثار ایسے اس کی پیشانی پر تھے. حضرت آسیہ کے دل میں تو محبت آئی, فرعون کے دل میں بھی اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے محبت ڈال دی. فرعون کی قوم نے ورگلایا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جو تمہیں مارنے والا ہے, تم نے خواب دیکھا تھا. فرعون کی بیوی کیا کہتی ہے؟ حضرت آسیہ کہتی ہے یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, اسے قتل نہ کرو, ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے, ہم اسے بیٹا بنا لیں. فرعون کی بیوی آسیہ بڑی نیک خاتون تھی, انبیاء کی نسل سے تھی, غریبوں اور مسکینوں پر رحم کیا کرتی تھی. انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ تو 1 سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گروتھ تھی نا وہ بڑی زبردست تھی. آپ ابھی 1 سال کے ہوئے نہیں تھے, دکھنے میں آپ 1 سال سے زیادہ کے لگتے تھے. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ 1 سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے, لگتا ہے یہ اس سال پیدا ہوا ہے جس سال تم نے کہا تھا قتل نہیں کرنا ہے. اچھا یہ پتہ نہیں پانی میں آ رہا ہے, ہمارے یہاں کا ہو ہی نہ, کسی اور ملک سے آ رہا ہو. ہمیں تو اپنے ملک میں پیدا ہونے والے بچوں سے فکر ہونی چاہیے, یہ کسی اور سرزمین سے آیا ہوگا, لہذا تم اسے قتل نہ کرو. اللہ کی شان دیکھیں, وہ فرعون جو ہزاروں بچے قتل کروا چکا تھا حضرت موسیٰ کی تلاش میں, حضرت موسیٰ اس کے گھر پہنچ گئے, اس کو قتل نہیں کروایا. یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ سب قرآن میں موجود ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کو پتہ چل گیا, بیٹی نے آ کے بتایا کہ ماں جی جس شیطان سے, جس ظالم سے بچے کو بچانا تھا وہ صندوق تو گھومتے گھومتے فرعون کے پاس ہی پہنچ گیا. اللہ اکبر, ماں کا دل
ماں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ اللہ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بچہ نہ ڈوبے گا، اس کی حفاظت ہوگی، یہ میرے پاس واپس بھی آئے گا، یہ بچہ تو چلا ہی ادھر گیا کہ جدھر مجھے بچانا تھا جس سے۔ ماں بے قرار، اللہ اکبر۔ وہ کہتی ہے کہ میں جا کر کہہ دیتی ہوں فرعون کے دربار میں، یہ میرا ہی بیٹا ہے، کیوں میرے بیٹے کو تم نے لیا ہے؟ اب پھر اللہ نے دل میں الہام پیدا فرمایا، پھر انہیں الہام کیا گیا کہ وعدے پر یقین رکھو، بچہ تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اٹس امیزنگ، یقین کریں آپ جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں نا، اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار واقعہ ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن کی آیتوں کو پڑھیں۔ اللہ پھر فرما رہا ہے وعدے پر یقین رکھنا، تمہیں بچہ واپس لوٹایا جائے گا، ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی، ماں دوڑتی بھی جاتی اور محل میں اعلان کرتی میرا بچہ ہے، کیوں اسے لے لیا ہے؟ مگر اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے۔ اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ روک دیا کہ وہ کسی عورت کا دودھ نہ پیئیں۔ حضرت آسیہ نے، فرعون کی بیوی نے اپنے گھر میں تو رکھ لیا مگر دودھ پلانے والی تو چاہیے نا۔ اب مصر سے دائیاں بلائی گئیں، ایک ایک کر کے بہت ساری دائیاں آئیں، حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہ پیے۔ اب فرعون بھی پریشان، حضرت آسیہ بھی پریشان کہ دودھ تو پلانا ہے بچے کو۔ اب اتنے میں کیا ہوا کہ دائیوں کے ساتھ آپ کی جو بہن تھی نا وہ بھی دیکھنے چلی گئی کہ ہوتا کیا ہے۔ صورتحال دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر کے متعلق بتاؤں، ایک عورت ہے، اس کو بلا لو، وہ یہاں آئے گی نا تو انشاءاللہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ ماں تھی وہ، اب انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ میری ماں ہے، حضرت موسیٰ کی بھی ماں ہے۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے لاؤ، کون ہے وہ عورت؟ جیسے ہی آپ کی والدہ آئیں، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ جو ہیں وہ فرعون کی گود میں ہیں اور رو رہے ہیں۔ فرعون بڑی کوشش کر رہا ہے کسی طرح خاموش ہو جائیں، لیکن جب والدہ تشریف لائیں، ماں کی خوشبو سونگی حضرت موسیٰ کو قرار آ گیا۔ ابھی تو کمرے میں داخل ہوئی ہیں اور حضرت موسیٰ گود میں جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں، ریلیکس ہو گئے ہیں۔ اب جیسے ہی ماں نے گود میں لیا، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ فرعون کہتا ہے بتاؤ تم ہو کون؟ تمہارا اس بچے سے تعلق کیا ہے؟ تھا تو بڑا ذہین، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ظالم بھی بڑا تھا۔ کہتا تمہارا اس بچے سے کیا تعلق ہے؟ سارے شہر کی عورتوں کا دودھ نہیں پیا اور تمہارا دودھ کیسے پی لیا اس نے؟ بڑا خطرناک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اب آپ کی والدہ کی ذہانت دیکھیں، کیسا شاندار تفسیر قرآن میں واقعہ لکھا ہے۔ جواب کیا دیا آپ کی والدہ نے؟ آپ کی والدہ کہتی میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم طیب ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ ایسا نفیس بچہ ہے، یہ نہیں کہا میں اس کی ماں ہوں اور یہ بھی نہیں کہا ماں نہیں ہوں۔ کیا خوبصورت جواب دیا، جن بچوں میں نفاست ہے وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے کہا ایسا کرو پھر یہ بچہ تم ہی لے جاؤ، اپنے گھر پہ پالو، گھر جا کر دودھ پلانا۔ اللہ اکبر۔ ماں اپنے لخت جگر کو گھر لے آئی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ رب نے وعدہ فرمایا تھا گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، بچہ واپس لوٹائیں گے۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ جب رب حفاظت فرماتا ہے تو شیطان کے چنگل سے، فرعون کے چنگل سے، ظالم کے چنگل سے بھی نکال لاتا ہے۔ اصل چیز بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو رب پر بھروسہ تھا، بچہ پانی کے حوالے کیا، اللہ نے فرعون کے گود سے اٹھا کر اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ میں گود میں عطا فرما دیا۔ کیا واقعہ ہے، اور سیکھنے کو یہی ملتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نا یار اب پھنس گیا ہوں، اب نکل نہیں سکوں گا، اب مسئلہ حل نہیں ہوگا، اب ٹینشن دور نہیں ہو سکتی، ایسا بڑا پرابلم آ گیا ہے کوئی حل نہیں کر سکتا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مایوسی کی باتیں نہ کیا کرو، ٹینشن میں نہ آیا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آج میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا۔ آج جو میں نے واقعہ شروع کیا ہے حضرت جزعیل کا، اس واقعے کو سننا، اللہ کی قسم اللہ نے قرآن میں ہی ہمیں ایک وظیفہ دے دیا ہے اور وہ کمال کا وظیفہ ہے۔ اگر میرا کوئی بھائی یا ٹینشن میں بیٹھا ہے، کاروبار
کاروباری پرابلم ہے, فیملی پرابلم ہے, بیماری کا مسئلہ ہے, واٹ ایور کلیمٹی اینڈ پرابلم یو ہیو, آج غور سے سنو, ایک تو اس واقعے سے سبق لے لو کہ اللہ چاہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرے رب نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا, ماں سے کیا ہوا جو وعدہ تھا, ماں کو وہ بچہ واپس عطا فرمایا. اب کیا ہوا, حضرت موسیٰ روز ماں کا دودھ پیتے تھے, اور ماں حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے فرعون معاوضہ بھی دیتا تھا. کمال دیکھو, ماں تو ویسے ہی بچے کو خوشی خوشی دودھ پلا رہی ہے, فرعون روزانہ سونے کی ایک اشرفی بھجواتا تھا, روز دودھ پلانے کی ایک اشرفی انعام میں ملتی تھی. اب دودھ چھوٹنے کا وقت آ گیا, اب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو واپس کرنا تھا. ماں آئی اور حضرت موسیٰ کو واپس دے دیا. اب ماں کی جس کو کہنا یقین اسٹرانگ ہو گیا تھا کہ اب تو یہ رسول بھی بنیں گے, کیونکہ جو پہلا وعدہ تھا نا قرآن میں, جو وعدہ آپ نے سنا کہ اس میں گھبرانا نہیں, ڈوبے گا بھی نہیں, بچہ واپس بھی لوٹائیں گے اور رسول بھی بنایا جائے گا, تو یقین تھا کہ میرا بیٹا تو بڑی شان والا ہے. اب دودھ بھی پلا لیا, اطمینان بھی ہو گیا, عمر بھی زیادہ ہو گئی, حضرت موسیٰ کو حوالے کر دیا فرعون کے گھر میں. اب وہاں پرورش ہو رہی ہے. اب کیا ہوا, ایک بار فرعون نے حضرت موسیٰ کو گود میں لیا, اب تھوڑی سی عمر مبارک بڑی ہو گئی تھی, تو حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور اسے تماچا مار دیا بڑے دربار میں. خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. فرعون کو بڑا غصہ آیا, کہتا یہی بچہ لگتا ہے مجھے, اس کو پھر قتل کرنا ہے. پھر اس کا ارادہ قتل کرنے کا ہو گیا. حضرت آسیہ پھر آئیں اور کہا کہ کیوں, تمہیں کیا ہو گیا ہے, بچہ ہے, بچے کو کیا پتا ہوتا ہے. اچھا تم ایسا کرو, تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بچہ ہے, ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں. کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ اب ایکسپیرینس یہ ہوا کہ ایک تھال لایا گیا, اس میں ایک آگ کا انگارہ رکھا گیا, اور ایک طرف یاقوت موتی رکھا گیا, اور اب دیکھا, یہ بتانا تھا کہ دیکھو یہ کیا اٹھاتا ہے. اگر یہ نارمل بچہ ہے تو انگارے کو اٹھا لے گا, اور اگر واقعی بڑا ہوشیار اور ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز ہے تو یہ موتی کی طرف ہاتھ اٹھائے گا. آپ تھے تو اللہ کے نبی, چنے ہوئے بندے تھے, آپ نے ہاتھ موتی کی طرف ہی بڑھایا, مگر فرشتہ آیا اور اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف ہاتھ کر دیا, اور آپ نے انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا, جس سے آپ کی زبان مبارک جل گئی, اور اس کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت بھی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ بتائیے, میں نے ابھی تک آپ کو, حالانکہ یقین کریں میں ساری رات بیان کرتا رہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہیں, اللہ اکبر, اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں, اتنی طویل آپ کی داستان ہے, اور یہ ساری داستان قرآن میں مختلف پاروں میں رب نے بیان فرمائی ہے. مگر ہم بتائیں کہ ہم قرآن پڑھیں تو کتنے پیارے پیارے واقعات اور کیسے ہسٹوریکل واقعات ہمیں پڑھنے کو ملیں گے, اور اللہ کی قدرت پر یقین کتنا مضبوط ہوگا. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظالم جانتا تھا کہ میں نے کتنی بار کوشش کی ان کو زیر کرنے کی, یہ زیر نہیں ہوتے, اللہ انہیں بچا لیتا ہے, پھر بھی یہ ان پر ایمان نہیں لاتا تھا. اور حضرت جزئیل جو فرعون کے کزن تھے وہ دیکھ رہے تھے, آخر کار ان کو رہا نہیں گیا, ایمان چھپایا ہوا تھا, مگر جب اب قتل کی سازش ہونے لگی تو وہ کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب بڑے دربار میں تقریر کی. اب وہ تقریر کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کی حمایت میں فرعون کا کزن, ان کو پتا تھا کہ اب مجھے چھوڑیں گے نہیں, مگر ان کو بھی یقین تھا, حق بات کرنی تھی. انہوں نے کہا کہ فرعون کو اور اس کے درباریوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا, حضرت نوح کی, حضرت ہود کی, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات کے بارے میں بتایا, انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور نبوت یاد دلایا. انہوں نے کہا دیکھو یہی مصر ہے جہاں حضرت یوسف کا دور حکومت بھی رہا, یہ وہی بات کر رہے ہیں جو حضرت یوسف کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں, اے فرعون اور فرعون کی قوم, تم سارے کلمہ پڑھ لو, ایمان قبول کر لو, اللہ پاک کے عذاب سے پناہ مانگو, جنت کے رستے پر چلو. حضرت جزئیل نے لمبی تقریر کی, اللہ کریم نے پارہ 24 سورہ مومن میں اس کا ذکر فرمایا. حضرت جزئیل نے جو تقریر کی وہ ساری بات بیان فرمائی, مگر ان ظالموں کو پھر بھی عقل نہ آئی. انہوں جواب میں کیا کہا سنو, وہ کہتے ہیں, وہ بھی قرآن میں موجود ہے, فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, تو جلد ہی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. یعنی وہ کہنے لگے, اے فرعون کے ساتھیوں میری بات مان لو, اگر نہیں مانو گے نا تو جب اللہ کا عذاب آئے گا نا, عذاب تمہیں لپیٹ میں لے لے گا, تب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی. اس پر فرعون اور اس کے وزیروں اور مشیروں نے حضرت جزئیل کو دھمکی دی کہ تم نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے, ہم تمہارے ساتھ بھی بڑے برا پیش آئیں گے, تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. اب حضرت جزئیل نے جو جملہ کہا,
اب ذرا سنیے گا، میرا جو آج بیان کا مین موضوع ہے نا، جو میں آج آپ کو ایک قرآنی وظیفہ دینا چاہتا ہوں، ٹینشن سے ریلیکسیشن کا وظیفہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جزائیل نے جو جملہ کہا، کمال دیکھو، آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، حالانکہ آپ فرعون کے قوم کے تھے، مگر اللہ کریم نے اس جملے کو قرآن پاک میں شامل فرما لیا ہے۔ اب وہ کہا کیا انہوں نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد۔ دھمکی دی نا، نہیں چھوڑیں گے، تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے، تمہارا نام مٹا دیں گے۔ جواب میں اس اللہ کے بندے نے جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت جزائیل نے ایسا ہی کیا، اللہ کو اپنے کام سپرد کر دیے۔ اللہ کریم نے آپ کی حفاظت کیسے فرمائی کہ فرعون کس دربار سے تو چلے گئے، پہاڑ پر جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ فرعون کے سپاہیوں نے، فرعون نے کہا جاؤ پکڑو جا کر ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سپاہی گئے تو دیکھا کہ شیر اور چیتے ان کے ارد گرد پہرا دیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان خونخوار جانوروں کو بھیج دیا جو لوگوں کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، مگر جب یہ منظر دیکھا فرعونیوں نے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ واپس آ گئے۔ تو پتا چلا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم اس آیت کو جو ہے نا آپ یاد کر لو اور اس کا لطف لو، اس کی فیلنگ محسوس کرو۔ جب آپ پریشان ہونا، جب آپ کو لگے نا کہ سب ختم ہو گیا ہے، اب میں پھنس گیا ہوں، بعض اوقات فیلنگ آتی ہے ایسی کہ یار ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ اس سے کیسے نکلوں گا، ڈاکٹروں نے ہی منع کر دیا ہے، بیماری ایسی ہو گئی ہے، گھر میں جھگڑا ایسا ہو گیا کہ اب طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے، ارے جناب قرضہ اتنا بڑا چڑھ گیا کہ نکلوں گا کیسے، معاملہ دشمن اتنے ہو گئے کہ بچوں گا کیسے۔ ارے کچھ بھی ہے، پہلے اللہ کو سونپ کر تو دیکھو نا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ کبھی آنکھیں بند کر کے یہ آیت پڑھا کرو اور سوچو اب کہہ کیا رہے ہو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اپنے کام اپنے اللہ کو سونپتا ہوں، اپنی ساری چیزیں اپنے رب کو سونپتا ہوں۔ رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ کریم ہے، وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے۔ ہمارا پرابلم یہی ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہ رہا۔ ہم سمجھتے فلاں منسٹر سے تعلق ہوگا نا تو کام ہو جائے گا، فلاں کے پاس جاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی سیٹ ہوگی نا میرے پاس تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، کسی علاقے کا چودھری بن جاؤں گا، کسی انجمن کا صدر بن جاؤں گا، یا اتنا بینک بیلنس ہوگا نا تو پھر بچے بھی سخی رہیں گے، اتنے پیسے بنا لوں اس کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے جب تک یہ معاملات ہوں گے، جب سارے کام حل ہو جائیں گے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ یاد رکھو اگر پیسے سے خوشی خریدی جاتی ہوتی نا تو کوئی امیر وہ پریشان نہ ہوتا، کوئی مالدار ٹینشن میں نہ ہوتا۔ ارے یہ پیسہ خوشی نہیں دیتا، رب چاہے تو خوشی ملتی ہے، رب چاہے تو سکون ملتا ہے، اللہ چاہے تو صحت ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار پیسہ ہو بڑی بڑی بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ نہیں جناب، آپ کی بھول ہے۔ آپ دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل لے لیں، دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر لے لیں، کروڑوں روپے خرچ کر لیں، لیکن اگر آپ کے نصیب میں شفا نہیں تو شفا نہیں ملے گی۔ یہ بات بڑی اچھی طریقے سے ہمیں کرونا وائرس نے سکھا دی۔ لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے کرونا وائرس میں جس طرح مبتلا ہوئے اور ہم نے اپنے سامنے جنازے اٹھتے دیکھے، اربوں پتی لوگ تھے، مجھے کالز آئیں، ارے بھائی ہاسپٹل بتا دو، پیسے جتنے خرچ ہوں گے ہم کر لیں گے، ہمارے والد کو بچا لو۔ لیکن جب وقت آ گیا تو کوئی کسی کو نہ بچا سکا۔ ہمیں پتا چلتا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیسوں سے شفا نہیں ملتی۔ اور خدا کی قسم میرا رب چاہے نا غریب آدمی ہو، بیمار ہو جائے، ڈاکٹر منع کر دیں، اللہ چاہے تو صبح اٹھے تو بغیر بیماری کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ شفا دینے والی ذات رب کی ذات ہے۔ اللہ پر بھروسہ تو کرو نا۔ ہمارا یہی پرابلم ہے۔ اس قرآنی واقعے سے توکل کو لے کر جاؤ، اللہ سے دوستی سیکھ کر جاؤ، اللہ سے محبت کرنا سیکھ لو۔ ہمیں لگتا ہے بہت لگے گا آپ کو کہ نہیں یار نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ نے گھر میں چونٹیاں دیکھی ہوں گی نا، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کبھی کبھی ایک لائن میں سفر کرتی ہے۔ آپ کبھی اس چونٹی کے آگے کوئی سیب رکھ دیں، ٹھیک ہے، پھل رکھ دیں، کوئی بھی سیب رکھ دیں، کیا ہوگا؟ چونٹیاں رک جائیں گی کیونکہ وہ سیب کو نہیں ہٹا سکیں گی نا، چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اچھا چونٹی کے لیے سیب کیا ہے؟ پہاڑ بن جاتا ہے، اس کو پہاڑ لگتا ہے، وہ رک جائے گی، راستہ ٹرن کر لے گی۔
اگر آپ اسی سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں اب کیا ہوگا؟ راستہ کلیئر ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا, چونٹی کے لیے کیا تھا وہ سیب؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب. آپ نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. اب ذرا اپنی مصیبت کو یاد کرو. آپ کو لگ رہا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑی ٹینشن ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. سچی بات یہ تمہارے لیے پہاڑ ہے, میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے, میرے مالک کے لیے کچھ نہیں ہے. اس نے کن کہنا ہے, فیکون ہو جانا ہے. ارے مجھے اور آپ کو لگتا ہے میں نہیں نکل سکتا, میرے رب نے اشارہ فرمانا ہے, رب نے رحمت کی نگاہ فرمانی ہے اور مسئلے حل ہو جانے ہیں. پکارو تو صحیح اسے دل سے, عرض تو کرو اس کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. میں تھک گیا, میں ہار مانتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. مالک میں نے بڑی کوشش کر لی, میں نے بڑے راستے نکال لیے, میری اوقات کچھ نہیں, سب تیرے ہاتھ میں ہے. اے کریم اب تو چاہے گا تو میری مشکل حل ہونی ہے. کبھی اکیلے میں آنکھیں بند کر کے اللہ کی رحمت کا تصور جما کر کبھی اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرا بندہ کس حال میں ہے, تیرا بندہ کس تکلیف میں ہے, تیرا بندہ کس بے قراری میں ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیجئے, کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ آپ جب چھوٹے ہوں گے, پریشان ہوں گے, رات کو نیند نہیں آتی ہوگی, آپ پریشان ہو کر اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے, ماں سو رہی تھی, ماں کو کہا ماں میں پریشان ہوں, میرے ساتھ یہ ٹینشن ہے, مجھے نیند نہیں آ رہی. آنکھوں میں آنسو لے کر جب ہم ماں کے پاس گئے, سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا؟ کروٹ بدل کر ماں سو گئی کہ بیٹا تیرا کام تو جان؟ نہیں, ماں بھی اٹھ گئی. ماں نے سینے لگایا, ساری رات دعائیں دیتی رہی, جو بن پڑا ماں نے کیا. مجھے بتاؤ جب میری ماں نے مجھے بے قرار دیکھا تو تنہا نہ چھوڑا. تو جو ماں سے زیادہ چاہنے والا مالک ہے, جب کبھی میں تہجد میں اٹھ کر بستر چھوڑ کر اپنی جا نماز بچھا کر 2 رکعت پڑھ کر ہاتھ اٹھاؤں گا اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور رب سے کہوں گا مولا پھنس گیا ہوں, مولا پریشان ہوں, اللہ بیماری نے گھیر لیا ہے, اللہ گناہ نہیں چھٹ رہے, مالک میرے ساتھ کاروبار کا مسئلہ ہے, میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں, اے اللہ اولاد نہیں ہے, اولاد تو ہے مگر مالک اولاد پریشان کر رہی ہے, میرا بچہ ہے مگر بیمار ہے, اے اللہ بچہ ہے مگر قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے. ارے کہو نا مالک سے, مجھے بتاؤ کون ہے حل المشکلات, کون ہے مصیبتوں کو ٹالنے والا, کون ہے دینے والا. یہی مسئلہ ہے, اپنی فائلیں لے کر ہم دنیا والوں کے دروازوں پر تو پہنچ جاتے ہیں, ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں عرض کرتے. ارے دنیا والے تو بڑے عجیب لوگ ہیں, ملنا ہو تو ٹائم نہیں ملتا, بڑے آدمی سے ملنا ہو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے, صاحب بیزی ہے کل آنا, کل نہیں پرسوں آنا. غریب آدمی کو دھکے کھلائے جاتے ہیں, اور اگر موقع مل بھی جائے 1-2 منٹ کا ٹائم ملتا ہے, بے رخی سے بات سنی جاتی ہے, ایک بار کے بعد دوبارہ ٹائم نہیں ملتا. یہ دنیا کے وزیروں, یہ دنیا کے افسروں کا حال ہے. ارے آؤ میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے, جس نے ہم سب کو بنایا ہے, جو خالق کے کائنات ہے, جو بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا ہے, جب اس سے بات کرنی ہے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے. ارے جب اللہ سے بات کرنی ہے سر جھکاؤ اور ہاتھ اٹھا لو اور بات کرنا شروع کر دو, جو دل میں ہے کہنا شروع کر دو, وداؤٹ اینی سیکرٹری, بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے. اپنے رب سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ دعا کو سمجھو تو صحیح یہ کیا ہے. شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا خوب فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے, جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. قرآن کس کا کلام ہے بتاؤ نا, کلام اللہ ہے, پڑھو نا قرآن. اللہ تم سے خطاب فرما رہا ہے, اللہ تم سے کلام کرتا ہے. کہتے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیوں نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں باتیں ہیں؟ ادھر نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, نماز پڑھ لی تو دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ارے کب ایسا ہوا کہ میں ہوں اور اللہ کی ذات ہو, اکیلے میں رب سے باتیں کر رہا ہوں, دل کھول کے اللہ کو اپنے غم سنا رہا ہوں, اپنی مصیبتیں بتا رہا ہوں. کبھی ایسا کر کے دیکھنا, اور جب ایسی کیفیت بن جائے نا تو یہ آیت پڑھنا, اے اللہ
تو نے اس فرعون کی قوم کے بندے پر بھی رحم کیا تھا, سب پر عذاب نازل ہوا تھا, حضرت جزئیل کو اس عذاب سے تو نے بچایا تھا, فرعونیوں کی اس لشکر سے بھی تو نے ان کی حفاظت کی تھی جنہوں نے یہ کہا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں, سارے کام اللہ کو سونپتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد. پھر دیکھو آپ کے دل کو ڈھارس مل جائے گی, آپ کو قرار آ جائے گا. وہ بندہ نہیں کہتا میں وزیر اعظم کو فائل دے آیا ہوں, ہاں بڑے بڑے منسٹر صاحب کو فائل ریسیو کروا کے آ گیا ہوں. ارے جب تم یہ پڑھو گے نا دل کو یہ امید بن جائے گی اللہ کی بارگاہ میں فائل جمع کرا دی ہے, اپنے کام سونپ دیے میں نے, قبول حاکمین کے دربار میں عرضی پیش کر دی ہے, اور وہی سنوارنے والا ہے, وہی معاملات سدھارنے والا ہے. اب آخری بات, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعائیں کرتا ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, وہ چیز ملتی نہیں ہے. اب جب یہ نہیں ملتی نا تو اب انسان کی کیفیت بدلتی. شیطان ہے نا کہ تیری دعا تو سنی نہیں جاتی, اتنی دعائیں کی, مزار پہ جا کے بھی دعا کی, مکے جا کے بھی دعا کی, مدینے جا کے بھی دعا کی, فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی, مسئلہ تو حل نہیں ہوا. نہ بیٹا ملا, نہ اولاد ملی, نہ کاروبار ٹھیک ہوا, نہ وہ پریشانی دور ہوئی. وہ مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے دعا کرو مسئلہ حل ہو جائے گا. اب یہاں شیطان بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے. اب یہ تھوڑا سا نقطہ سمجھ جاؤ گے نا تو اللہ سے پیار اور بڑھ جائے گا. آج میں چاہتا ہوں میرے سارے بھائی اپنے رب پر بھروسہ لے کے جائیں, اللہ سے محبت لے کے جائیں. سب سے زیادہ پیار اپنے مالک سے کرو, وہ ہمارا مالک ہے, ہمارا خالق ہے. میں تو بے لباس پیدا ہوا تھا, اس نے لباس دیا. بولنے نہیں آتا تھا, گونگا نہیں بنایا, اس نے زبان بھی دی. اندھا بھی نہیں بنایا, آنکھیں بھی دی. بہرا بھی نہیں بنایا, کان بھی دیے. عزت بھی دی, شہرت بھی دی, دولت بھی دی. کروڑوں سے اچھا بنایا, مگر میں اسی سے بدگمان رہوں, میں اسی کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ رہوں, اللہ سے ہی محبت نہ کروں. پھر تف ہے میری زندگی پر. کاش مجھے سب سے زیادہ اپنے مالک سے محبت ہو جائے, اپنے مالک پر بھروسہ آ جائے. یہ شیطان تمہیں اپنے رب سے دور کرتا ہے. اب جب کبھی ایسا خیال آئے نا یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تو دعائیں بھی کرتا ہوں, مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا, تو اب سنو میں آپ کو ایک دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک والد ہو, آپ بھی والد ہوں گے, بڑے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوں گے, اور جب آپ کا چھوٹا بیٹا یا بھائی آپ کے سامنے بیمار ہو جائے, بخار ہو, اس کو گلا خراب ہو اس کا, اور وہ رونے لگے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے, مجھے جوس پینا ہے, ٹھنڈا جوس پینا ہے, کیا کریں گے؟ کھلائیں گے آئس کریم اس کو؟ ذرا جواب دیجئے. جوس پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے, بہت رو رہا ہے. اچھا اب بالکل آپ کے برابر میں آپ کا ایک دوست بیٹھا ہے, وہ کہے یار کیسے ظالم باپ ہو یار, بچہ رو رہا ہے کیوں نہیں دے رہا آئس کریم اس کو, رو رہا ہے دے دو اس کو, شربت پلا دو. آپ کیا جواب دیں گے؟ میں باپ ہوں, مجھے پتا ہے کب اس کو کیا دینا ہے, ابھی دوں گا نا تو بیمار ہو جائے گا, گلا اور خراب ہو جائے گا, اس کو اور پرابلم, رونے دو اس کو, اس کا رونا ٹھیک ہے, اگر اس کو کھلا دیا تو یہ اور بیمار ہوگا. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا, تم باپ ہو اور تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, میں پکار رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, تو کرو نا بھروسہ کہ میرے لیے یہی بہتر ہے, اس لیے تو نہیں دے رہا. کسی کے لیے مال بہتر ہے, کسی کے لیے غربت بہتر ہے, کسی کے لیے اولاد بہتر ہے, کسی کے یہاں اولاد نہ ہونا بہتر ہے. کیا پتا تمہارے مقدر میں معذور اولاد لکھی ہو, ساری زندگی روتے رہتے. کیا پتا تمہارے مقدر میں ایسی اولاد لکھی ہو جو مار کے تمہیں گھر سے نکال دیتی. اللہ نے اولاد نہیں دی, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تم پیسے کے لیے رو رہے ہو, کیا پتا پیسہ آتا ایمان چلا جاتا. اللہ نے مال نہیں دیا, یہی بہتر ہے. جب تم والد ہو کر بہتر فیصلہ کرتے ہو, ماں ہو کر ماں بچوں کے لیے بہتر فیصلہ کرتی ہے, تو میرا خالق میرے بارے میں جو فیصلہ فرماتا ہے وہی بہتر ہے. بھروسہ کرنا شروع کر دو. ہیں ایک بار میں جب بھی اس طرح کا بیان کرتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے, آخری واقعہ سنا دیتا ہوں. میں ایک بار افریقہ گیا, تنزانیہ, تو مجھے بعض اوقات عام لوگوں سے بھی بڑی باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں. بزنس مین نے ایک بات سکھا دی, مجھے بیٹھ گئی دل میں, نا دماغ میں بیٹھ گئی. انہوں نے ایک بہت بڑا سٹی بنایا نا, ہاؤسنگ اسکیم, جس طرح آپ کی ابھی سوسائٹیاں بنتی ہیں. مجھے کہا عبدالحبیب بھائی ہمارے ملک آئے, میں آپ کو لے جاتا ہوں, آپ ذرا دعا کروا دائیں. میں نے کہا چلے, ان کی دل جوئی ہو جائے گی. وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. ان کی سوسائٹی جانے کے لیے ایک پل کراس کرنا تھا. اس پل پہ کچھ کام ہو رہا تھا, وہ پل کراس کیے بغیر ہم اس سوسائٹی میں جا نہیں سکتے تھے.
کام ہو رہا تھا, انہوں نے بڑی کوشش کی, بڑا سورسفل آدمی تھا, بڑے اس نے فون وون بھی کیے کہ یار راستہ کھل جائے, راستہ نہیں کھلا. اگلے دن میری فلائٹ تھی تو واپس آئے, نہیں جا سکے. تو میں تھوڑا سا ان کو سمپتھی کر رہا تھا, میں نے ان کی دل جوئی کے لیے کہا کہ یار کوئی بات نہیں, انشاءاللہ پھر کبھی زندگی ہوئی میں آؤں گا تو چلوں گا, آپ دل چھوٹا نہ کریں. کہتا حبیب بھائی میری ایک عادت ہے, میرا کوئی کام ہو جائے نا, میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور جب کام نہ ہو تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں تو چونک گیا, میں نے کہا یار یہ کیا کہا, ذرا دوبارہ کہیے. اس نے دوبارہ ریپیٹ کی بات. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کام ہو گیا تو اللہ نے کیا, نہیں ہوا تو بھی اللہ نے کیا نا, وہی بہتر تھا میرے لیے. میں نے کہا یار کیا توکل ہے آپ کا, مجھے اتنا مزہ آئی یہ بات. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر یہ بلیف بن جائے, یہ یقین آپ کو اور مجھے مل جائے کہ میرا کام ہو گیا تب بھی اللہ کا شکر, اور نہیں ہوا جب بھی اللہ کا شکر, تو ٹینشن کہاں سے آئے گی پھر؟ ہمارا تو پرابلم ہی یہی ہے یار, اتنا اچھا سودا آیا تھا نکل گیا یار, بڑا افسوس ہے یار, آئٹم نکل گئی, کپڑا بڑا سستا مل رہا تھا, کاش پہلے لے لیتا, ڈالر تھوڑے دنوں پہلے لے لیتا, ڈالر بڑھ گیا یار, گھر کے پاس پلاٹ مل رہا تھا, بس تھوڑے پیسوں کی وجہ سے سودا نکل گیا, آج ڈبل قیمت ہو گئی. یہی سوچ سوچ کے ٹینشنیں ہیں. اور اگر یقین یہ ہو کہ وہی بہتر تھا, نہیں ہوا یہی میرے لیے اچھا تھا, یہ سودا نہ ہونا ہی اچھا تھا, یہ پلاٹ نہ ملنا ہی اچھا تھا, ادھر رشتہ نہ ہونا ہی اچھا تھا, ہم کیوں جو نہیں ہوتا اس پہ ٹینشن میں ہے؟ ارے اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ, اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو. اللہ کرے کہ آج یہ یقین ہو جائے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے میرے لیے, اللہ جو دے رہا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے. آج اللہ سے عرض کرو, اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں, تیرے تمام فیصلوں پر راضی ہیں. اللہ آج تک اگر کوئی ناشکری کرتی ہے ہمیں معاف کر دے, اگر آج تک تیرے کسی فیصلے پر ہم نے اعتراض کر دیا ہے میرے مالک معاف کر دے, ہم تیرے بندے ہیں, ہو گئی غلطی, آج وعدہ کرتے ہیں مولا تیرے ہر فیصلے پر راضی رہیں گے. اللہ تجھ سے محبت کریں گے, تجھ سے مدد مانگیں گے اور تجھ پر توکل کریں گے. آج اپنے رب سے جس دن یہ وعدہ آپ نے کر لیا نا, آج اپنے اللہ سے جس دن یہ بھروسہ کر لیا, جب توکل کی اس معراج پہ آپ پہنچ گئے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرنے لگ گئے, پھر کوئی مشکل نہیں رہنی ہے. دل سے دعا مانگی جاؤ, اللہ مصیبتوں کو ٹالے گا. جو رب فرعون کی گود سے, ظالم کی گود سے حضرت موسیٰ کو واپس ماں کے پاس لا سکتا ہے, وہ میری مشکلیں بھی حل کر سکتا ہے, وہ میری پریشانیاں بھی دور کر دے گا. بس وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے, وہ کنیکٹیوٹی ریکوائرڈ ہے. اللہ مجھے بھی اپنی ذات سے محبت عطا فرمائے, آپ کو بھی اپنی ذات سے محبت نصیب فرمائے, ہمیں توکل عطا فرمائے. اللہ کریم اپنے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے کلام اللہ, یہ ہے اللہ کا قرآن. پڑھیں تو دیکھو کتنا سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.